سلموا على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد مرکزی میلاد کمیٹی روڈ امن آباد کی جانب سے آج اس پروقار بارونق اور روحانی اجتماع کا انعقاد ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کا بابرکت یوم ہے۔ ایک بڑی تعداد میں مسلمان یہاں جمع ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے علاقے کے علماء بھی ماشاءاللہ سب یہاں جلوہ فراز ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ میری گزارش ہوگی اب سب دوست بیٹھ جائیں، تصویریں بنانے والے بھی اور باقی سارے کام کرنے والے بھی تھوڑا اطمینان سے بیٹھیں، بس کافی ہو گیا جی۔ اور جو دوست دوسروں کو چپ کراتے ہیں وہ اگر اشارے کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر رہ جائے گا۔ کئی دفعہ چپ کرانے والوں کا شور دوسروں سے بڑھ جاتا ہے۔ میں آج انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں اپنے لوگوں کے بیچ بیٹھ کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس علاقے کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ وہ ہمارے بزرگ جو دنیا چھوڑ گئے، رخصت ہو گئے، جنہوں نے سالوں یہاں دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص فضل فرمائے۔ اور جو جتنا وقت بھی یہاں گزار سکے اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے چکے، دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و احسان کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ میلاد پاک حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے تذکار کیے جاتے ہیں۔ ابھی مجھ سے قبل مفتی صاحب اسی عنوان پر بات کر رہے تھے۔ چند ایک گزارشات میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمینی حقائق ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل حقیقت ہیں، جن سے آنکھیں نہ چرائی جا سکتی ہیں نہ چھپائی جا سکتی ہیں۔ دنیا کے اندر امت مسلمہ جس مقام پر کھڑی ہے اور ہم معاشی طور پر، علمی طور پر، فکری طور پر جس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں، اس سے کوئی بھی ذی شعور آدمی نا آشنا نہیں ہے۔ میں اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں یقیناً کلمے کی بنیاد پر بنا ہوا ملک ہے، لیکن بے یقینی، بے قراری، اضطراب، پریشانی، الجھے اور بے چین لوگ، کسی چیز میں بھی ٹھہراؤ نظر نہیں آتا۔ یہ کمزوری روز بڑھتی چلی جا رہی۔ ہم جب دنیا میں جاتے ہیں، ملکوں میں گھومتے ہیں، تو ایک ہی سوال لوگوں کی زبانوں پہ ہوتا ہے کہ ملک کا کیا بنے گا۔ تو میں کہا کرتا ہوں نا امیدی والی کوئی بات نہیں ہے، یہ ملک تو داتا علی حجویری کا ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے۔ لوگوں کا گمان ہوتا ہے شاید سارے لوگ بگڑ گئے۔ میں اکثر کہتا ہوں ایسا نہیں ہے۔
اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ لوگوں میں بڑی خیر پائی جاتی ہے۔ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کا جذبہ دیکھا، جن بچیوں نے خود سلائی مشین پر بیٹھ کر اپنا جہیز بنایا تھا انہوں نے بھی سیلاب والوں کو دے دیا۔ ہم نے دیکھا ایک نوجوان سنتا ہے کہ کسی بزرگ کو خون کی ایک بوتل کی ضرورت ہے اور وہ اپنے علاقے میں پیغام دیتا ہے تو 14 بچے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ شر ہی شر ہے، ہر جگہ آزمائش ہی آزمائش ہے، بس بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ خیر کی خبر دینا نہیں چاہتے، ان کے پاس سے جب بھی خبر ملتی ہے کوئی پریشانی والی ملتی، بلکہ ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے ڈر ہی آتا ہے کہ بس 2-4 دن ہی رہ گئے، حالات شاید بڑی آخری سٹیج پر چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کچھ چیزوں کو اور پھر اسی طرح کا معاملہ ہمارے آپس کے معاملات کا ہے۔ ایک دوست ایک دفعہ بڑے دوڑے آئے اور مجھے آ کے کہنے لگے کہ مولویوں پیروں کے بارے میں لوگوں کی رائے بڑی خراب ہو گئی ہے۔ تو میں ہنسا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان بہت ساری چیزوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور بہت ساری دنیا سے ملنے کے بعد اس کے خیالات کچھ اور رستہ اختیار کر جاتے ہیں تو جلدی پریشان نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگے مولویوں پیروں کے بارے میں لوگوں کو خیالات بڑے سخت ہیں، تو میں نے کہا چلیں آپ مجھے بتائیں وکیلوں کے بارے میں خیال ٹھیک ہے لوگوں کا؟ وابڈا والوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، سیاستدانوں کے لیے روز منقبت لکھتے ہیں لوگ۔ ہم آپس میں ہی ہیں، ایک بھائی عالم ہوتا ہے، دوسرا وکیل ہوتا ہے، تیسرا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ ہم نے کچھ آپس میں ماحول اس طرح کا بنا لیا ہے کہ گھٹن پیدا ہو گئی، طبیعتوں میں سختی آ گئی۔ یہ میلاد شریف کا دن ہے، ہمیں بہت تسلی سے بعض چیزوں پر غور کر لینا چاہیے، اپنے دلوں میں خاص نرمی، اطمینان، ٹھہراؤ اور بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ زمینی حقائق کیا ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ میں آپ کی زیادہ توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے موبائل دے، پر کبھی کبھی ان کو بیچ سے ہٹانا بھی چاہیے۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی کئی کام کرنے والے ہیں، صرف یہی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے کئی بزرگ موجود ہیں علاقے کے، میں آپ کی خدمت میں چند ایک گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہمارے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں اور جس طرح ہمارے ذمے پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور جس طرح ہمارے ذمے اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح ہمارے ذمے نبی پاک علیہ السلام کے بھی حقوق ہیں۔ اس پر ہمارے علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شفا شریف پوری اسی موضوع پر ہے کہ ہمارے ذمے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے حقوق کیا ہیں۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بعض چیزوں سے جان بوجھ کر نظر چراتے ہیں۔ وہ بیٹا کسی کا اسکول جاتا ہے تو ابا جی چونکہ چھوڑنے نہیں جانا چاہتے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا چاچو سے بڑا پیار ہے، یہ چاچو کے ساتھ جانا پسند کرتا ہے، حالانکہ وہ ابا کے ساتھ بھی جانا بڑا پسند کرتا ہے، پر چاچو کی تعریف اس لیے کی جا رہی ہے کہ ابا ذرا جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہی لے جائے اور یہی لے آئے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ذمے نبی پاک علیہ السلام کے ڈھیر سارے حقوق ہیں۔ ہم بعض اوقات نعروں کے پیچھے چھپ کے، نعتوں کے پیچھے چھپ کے، تقاریر کے پیچھے چھپ کے، اور بعض اوقات مجالس اور محافل کے کامیاب انعقاد پر ایک دوسرے کو مبارک دے کے اس کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں۔ ایک وقت تک تو یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب دنیا سوال کھڑے کرتی ہے، جب لوگ امت کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، اپنا منشور رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کو قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان فرمایا۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے محبوب کو شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، نذیر بنایا، اور یہ شانیں اس لیے دی ہیں کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تمہارا پختہ ایمان ہو، یقین کامل ہو، حضور کی شانیں دیکھو تو کامل مومن بن جاؤ، اور پھر وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر نبی پاک کی تعظیم کرو، توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا۔
ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پختہ ایمان، حضور کی لائی ہوئی، نبی پاک کی بتائی ہوئی ہر بات پر یقین کامل۔ یہ جو بے یقینی ہوتی ہے نا زندگی میں، یہ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، علمی طور پر بڑی ڈگری کے حامل ہوتے ہیں، لیکن کنفیوز ہوتے ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں، دو قدم نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ کنفیوز ہیں، بے یقینی کی زندگی ہے۔ اور دیکھا ہے کہ بظاہر بندہ ان پڑھ ہے اور بظاہر کوئی بڑا نام نہیں رکھتا، کوئی پیچھے قبیلہ نہیں رکھتا، لیکن یقین کی دولت بڑی مضبوط ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے دیہات کی ان پڑھ اور بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما۔ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے ایمان میں پختہ، نظریاتی طور پر پختہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو کمزوری ہے، بے یقینی ہے، اقبال کہنے لگے کہ جو آدمی کسی کا غلام ہوتا ہے نا، کسی کے ہاں ملازم ہوتا ہے، آج کل تو خیر لوگ ملازمت کرتے ہیں، اس زمانے میں لوگ غلام ہوتے تھے، غلام بیچارے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی، اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا۔ تو اقبال کہنے لگے غلام کی زندگی بڑی بدتر زندگی ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں جو بے یقین آدمی ہوتا ہے نا، اس کی زندگی غلام سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ فرمانے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ یہ جو تو بے یقینی زندگی گزار رہا ہے نا، دیکھیں آج تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں مسلمان ہمیں دائیں بائیں ملتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رنگ دیکھیں، جب انہوں نے تنہا کلمہ پڑھا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نیکیاں بھی جمہوری ہوتی ہیں، سارے کریں گے لہذا میں بھی کر لوں گا، جس طرف سارے چلیں گے تو میں بھی چلوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے اکیلے کلمہ پڑھا، تاجر تھے، بڑا نقصان ہوا تجارت میں، لوگوں نے تجارت کرنی چھوڑ دی، اپنے قبیلے کے سربراہ تھے، لوگوں نے ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا شروع کیا، لیکن یقین کامل کی دولت جیسے جیسے لوگ تکلیف دیتے جاتے ایمان بڑھتا جاتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ پورا پورا بعض اوقات اس کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے، کیونکہ بڑا پیار کرتے تھے اپنی والدہ سے، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ ایسا دور نہیں ہے جس میں مسلمان ہوتے ہیں تو لوگ گلے میں پھول ڈالتے ہیں۔ ہم لوگ جاتے ہیں نا دنیا میں نکلتے ہیں تو لوگ بڑا استقبال کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، چاروں جانب محبتیں نچھاور کرتے ہیں، تو یہ وہ والا دور نہیں تھا۔ اللہ کرے آپ زیادہ توجہ میری بات پر کریں، آمین تو کہیں، دعا تو مانگی جا سکتی ہے نا میرے بھائی، لوگ تو آتے جاتے رہیں گے، آپ غور کریں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور پھر اکثر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور آگے آنے جانے والے بعض اوقات دوست ان کی توجہ بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہترین جزا دے، بات پر توجہ کریں۔ مجھے بار بار دوست کہہ رہے تھے آپ نے لمبی تقریر کرنی ہے، میں چھوٹی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، تو اگر آپ اس طرح سے آئیں گے جائیں گے تو تقریر اور مختصر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، زیادہ غور کریں میری بات پر۔ بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب یہ کہ چاروں جانب باتیں ہونے لگ گئیں، مسلمان ہو گئے۔ اس زمانے میں لوگ پھول تو ڈالتے نہیں تھے، تکلیف دیتے تھے۔ اور پھر آپ کی والدہ بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی، جس چوک سے گزرتے ہیں لوگ بات کرتے ہیں اچھا کلمہ پڑھا ہے، کہ ماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھی ہے۔ اور انسان پر وقت آتا ہے، حضرت ابو بکر شبلی فرمایا کرتے تھے ایک ٹائم انسان پر روڑے کھانے کا آتا ہے، وہ بھی خوش ہو کے کھانے چاہیے، اور پھر ایک ٹائم پھول نچھاور کرنے کا آتا ہے، وہ بھی خوش ہو کے وصول کرنے چاہیے۔ انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن، ہر لحاظ میں اللہ کی بارگاہ میں انسان کو مشکور اور ممنون ہی نظر آنا چاہیے۔ تو آپ کی والدہ بھوک ہڑتال پہ ہیں، حالات بڑے اور کے اور ہیں، جگہ جگہ باتیں ہو رہی ہیں، دیکھو اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھی ہے اور یہ بات نہیں سمجھ رہے۔ والدہ کو بھی پتا تھا کہ میں جب چاہتی ہوں انہیں قائل کر لیتی ہوں۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں، اماں کمزور ہو گئی، نکاہت آ گئی۔ جناب سعد بن ابی وقاص گئے۔ کچھ باتیں آپ کے یقین کو، آپ کی گفتگو میں دوسروں کے یقین کو بھی مضبوط کر دیتی۔
جب آپ طاقتور بات کرتے ہیں تو آپ کے دائیں بائیں والے بھی طاقتور ہو جاتے ہیں. جب آپ حوصلہ دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس سے حوصلہ پکڑتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو نیا نیا کلمہ پڑھنے والے صحابہ تھے، ان کی بھی نظریں تھیں کہ اب یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، بڑی سخت آزمائش میں آ گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کے پاس گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے، اماں تیرا میرا پیار زمانہ جانتا ہے، پر میں نے پڑھ لیا حضور کا کلمہ. میرا حضور کی ہر بات پر اسی طرح یقین ہے جس طرح یہ چڑھا ہوا سورج اور چاند نظر آتا ہے. کہا اماں تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے میری طبیعت کیا ہے، مزاج کیا ہے. سن، تیرے پیر میں کانٹا چبھنا بھی میں کبھی گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن اگر تو کہے کہ تو بھوک ہڑتال پہ بیٹھے گی اور میں حضور کا کلمہ چھوڑ جاؤں گا، تیری ایک جان ہے، اگر 1000 جان بھی ہو اور ایک ایک کر کے ساری نکل جائیں تو پھر بھی میں رسول پاک کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، چلے آئے. جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس پر غور کیجئے گا. آپ اٹھ کے نکلے تو والدہ نے کھانا کھانا شروع کر دیا. اب لوگ تانے دینے لگے، کہنے لگے بوڑھی اماں تو کہتی تھی بیٹا کلمہ نہیں چھوڑے گا، تو میں اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاؤں گی، تو انہوں نے تو نہیں چھوڑا اور آپ نے روٹی کھانی شروع کر دی. تو والدہ کہنے لگی میرا پتر ہے، میں نے پیدا کیا ہے، از اول تا آخر مزاج کو، طبیعت کو، لہجے کو، آنے جانے کو میں جانتی ہوں، میں سمجھ گئی ہوں میرا پتر جہاں پہنچ گیا ہے وہاں سے واپس نہیں آئے گا. اس کا یقین کامل مضبوط ایمان. میں کیسے آپ کے ساتھ یہ بات کروں کہ صرف یورپ کے ویزے لینے کے لیے اگر لوگ ایجنٹوں کے کہنے پر جو مرضی اپنے پاسپورٹوں پہ لکھوائیں اور جس طرح کے مرضی وہ نعرے لگوائیں اور جس طرح کے مرضی فارم فل کرائے جائیں اور ذرا چند جگہوں سے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کسی سیاسی پارٹی سے لوگ کس کس طرح کا بیان دینے کو تیار ہو جائیں، تو میرے بھائی پھر فقط نعروں کے پیچھے چھپا نہیں جا سکتا، پھر دنیا کے سامنے اپنا وہ چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا جو محفل میں اور ہوتا ہے، الیکشن والے دن اور ہوتا ہے، دکان پر کچھ اور ہوتا ہے، تجارت والے ماحول میں کچھ تھوڑا اور ہوتا ہے. مسلمان تو ہر جگہ ہی مسلمان ہوتا ہے، نبی پاک کا نام لینے والا تو ہر جگہ ہی حضور کا نام لینے والا ہوتا ہے. جب تک اپنی طبیعت میں یقین کامل نہیں پیدا کیا جاتا، مضبوط افکار نہیں پیدا کیے جاتے، ذہنی طور پر توانائی حاصل نہیں ہوتی، اتنی دیر تک امت مسلمہ کسی میدان میں کامیاب ہو نہیں سکتا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیمار تھے اور اتنے بیمار تھے ظاہری طور پر کہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو ٹانگیں کانپتی تھی، نکاہت، کمزوری. مسند امام احمد بن حنبل اٹھا کے دیکھیے، حدیث موجود ہے، شدید کمزور ہو گئے مولا علی، قربان جائیں. کچھ لوگوں نے انتہائی محبت سے کہا علی آپ کا وچھوڑا، آپ کی جدائی برداشت نہیں کی جائے گی، آپ ہمارے درمیان ہیں تو برکتیں ہیں، علم ہے، معرفت ہے. حضرت علی بیمار ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ابھی ڈاکٹر نے پوری رپورٹ نہیں دی ہوتی، بندہ پہلے گر جاتا ہے. 2 قسم کے بیمار ہوتے ہیں، ایک کو ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، تو بندہ ابھی بات پوری سنتا بھی نہیں، پہلے گر جاتا ہے. اور کچھ ڈاکٹر کی ساری رپورٹ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا سائنس کے اعتبار سے، پر ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. یہ لوگ تھوڑا جی لیتے ہیں. آپ چلے جائیں کسی بھی ڈاکٹر سے ملے، وہ کہتا ہے اگر مریض ذہنی طور پر طاقتور ہو نا، بیماری سے لڑ سکتا ہو، ذہنی طور پر، فکری طور پر، وہ کمزور نہیں پڑتا. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی طبیعت ہے ہر وقت شکوہ کرنا، ہر وقت پریشانی کا اظہار کرنا، ہر وقت کچی اور کمزور باتیں کرنا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کوئی کام ہی نہیں کر پاتے. سارا کچھ ساتھ ساتھ چلے گا، سارا کچھ. حضرت علی شدید بیمار ہے، آپ کے دوست کہہ رہے ہیں جناب لگتا ہے جدائی ہو جائے گی. تو حضرت شیر خدا نے چھڑی پکڑی، ادھر دیکھنا نوجوانوں میری طرف، اور زمین پر چھڑی ٹکائی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے پریشان نہ ہونا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ شفا دے گا اور میں میدان میں نکلوں گا. کہ جناب آپ کو اس بات کا اتنا یقین کیسے ہے؟ فرمایا اپنی بات پر یقین نہیں، میں ایک دفعہ بیمار ہوا تھا، سرکار میری تیمارداری کو آئے تھے، میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. حضور تشریف لائے تھے،
اور کریم سے میں نے عرض کیا تھا حضور پتہ نہیں اس بیماری سے بچوں کہ نہ، تو حضور نے فرمایا تھا علی آپ بیماری سے دنیا سے نہیں جائیں گے، آپ کی تو داڑھی خون سے رنگین ہوگی، آپ کو تو شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہنے لگے اس بیماری سے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج زمین پہ آ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ مجھے وہ جو یقین کی دولت حاصل ہے، یقین کی جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہمارے چونکہ زبان پنجابی ہے، زبان یار من ترکی و من ترکی بگویم، ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ حضور سید عالم کے فرمان پر جب تک مضبوطی سے ایمان مضبوط نہیں ہو، دوستو لوگ گھر میں بیٹھے بھی طاقتور ہو سکتے ہیں، لوگ تنہا بھی طاقتور ہو سکتے ہیں، اکیلے بھی میدانوں میں نکل سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان کی مضبوطی ملت کے نوجوانوں کے دلوں میں پیدا کرنا، ان کو طاقتور کرنا، کمزور باتوں سے بچانا، فکری اور نظریاتی طور پر کمزور ہونے سے بچانا۔ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، آپ سارے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن میں عرض کروں جتنی جلدی ہمارے ہاں لوگ اپنی بات بدل لیتے ہیں اور جتنی مرضی وہ سیاسی بیان کہہ کے بات سے نکل جاتے ہیں، اتنی ہی زیادہ فکری اور سیاسی غیر استحکامی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم کسی جگہ نظریاتی ہوتے ہیں، کسی جگہ قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی سے ایک بات کی تھی، آپ پڑھیے قائد اعظم کے حالات میں لکھا ہے، قائد اعظم نے اس سے کہا تھا کہ تیری میری سیاست میں فرق ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو دیکھتا ہے قوم آج کل کیا سوچتی ہے وہی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، جو چورن مارکیٹ میں بیچ رہا ہوتا ہے تو بیچتا ہے۔ اور فرمانے لگے میری سیاست یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں قوم کا فائدہ کس بات میں ہے، میں وہ والی بولی بولتا ہوں، پھر میرا رب مدد کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو بھی ادھر پھیر دیتا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس وقت کون سی بات کی جائے گی تو اس پر نعرہ زیادہ لگے گا اور لوگ متوجہ زیادہ ہوں گے، نکتہ فرینی نہیں کرتا، قوم کی ضرورت کو محسوس کرتا ہوں۔ جب تک ایمان کی مضبوط شمع دلوں میں روشن نہیں ہوتی، میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا ہمارے سامنے سوال رکھتی ہے، پوچھتی ہے کہ عید کی نماز بھی تمہارے لیے اسی طرح ضروری ہے اور فجر کی نماز بھی اس سے بڑھ کر ضروری ہے، تو کیا وجہ ہے جس کی صبح 3 بجے کی فلائٹ ہوتی ہے وہ تو وقت پہ ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے، اور وہ اونگتا بھی ہو اور پریشان بھی ہو تو پھر بھی اپنی فلائٹ مس نہیں کرتا؟ تو یہ کیا بات ہوئی فجر کے لیے بہانے کرتے پھرتے ہیں، یہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مضبوط ایمان، اور پھر وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کی تعظیم کی جائے، توقیر کی جائے، یعنی دل جھکے حضور کی طرف، دل نعتیں صرف محفل میں نہ سنی جائیں، رات کو تنہائی میں بھی بندہ جب لیٹے تو حضور کی نعت ہی سنے، وہ کبھی کبھی نہ اپنی گاڑی میں بھی اس کے آنسو نکل آئے کہ مدینے والے کی نعت سن رہا ہے، کبھی کبھی وہ بستر میں رو پڑے اور بچے آ کے پوچھیں اماں سے کہ ابا جی کو کیا ہے، اماں کے بیٹا تمہارے والی بات نہیں، تم جاؤ، نہیں بتائیں نا ابا کبھی ایسے روئے نہیں، تو یہ بلک کے رونا، تو اماں کے پتر مسئلہ کوئی بھی نہیں، تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا ہے، رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہ نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون لئی۔ یہ سوتے جب طبیعت میں بیدار ہوتے ہیں، جب تنہائی بھی حضور کی محبت سے آراستہ ہوتی، جب قلبی کیفیات اس طرح کی ہوتی، ہر جگہ حضور کا ذکر، ہر جگہ حضور۔ حضرت عبداللہ ابن غضافہ کو گرفتار کر لیا تھا رومیوں نے، 1000
آدمی تھا گرفتار کرنے والا، پر بڑی مشکل سے پکڑے گئے، اور گرفتار کر کے جب بادشاہ کے سامنے لائے گئے تو بادشاہ کہنے لگا تو ضائع کرنے والا آدمی نہیں، پر یار تو کہاں ہے، ادھر آ، وہاں تو فقر ہے، فاقہ ہے، اور یہاں ہمارے پاس دولت ہے۔ مرحوم واصف علی واصف نے کہا تھا کہ سے ثبوت نہ پوچھو میں تھوں پلا نظر کرم کد ہوئی، اے تے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی پھر واصف واصف ہی ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرمانے لگے تو میری قیمت نہیں سمجھتا کہ یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ تیرے پاس آتے ہیں پر تو سوال مجھے سے کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے قیمتی تو میں ہوں نا بہت زیادہ، پھر قیمت تو میری ہوئی نا، پھر تو سمجھائے نا کہ میں حضور کا غلام ہوں، قیمت تو میری ہوئی۔ میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا رنگ ڈھنگ ہے، کپڑے اگرچہ سادہ تھے، لباس پھٹا ہوا تھا، لیکن انداز ایسا تھا کہ بادشاہ شام کو اپنے محل میں جا کے اپنے لوگوں سے کہنے لگا یار یہ بڑے انوکھے لوگ ہیں، جس جگہ بھی کھڑا کر دو محمد عربی کے غلام ہی نظر آتے ہیں، جس جگہ بھی دکھائی دیتے ہیں حضور۔ رانا صاحب تشریف رکھیں، آپ کی مہربانی، آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزات، آپ بڑے محبت والے ہیں، 2 دفعہ میرے پاس گئے، یہی بہت کافی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو، بس ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اب نہ اٹھیے گا کوئی دوست بھی، میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن دنیا میں جاتا ہوں، گھومتا ہوں، آپ کی مہربانی، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ دین بڑا برکت والا ہے، یہ بڑا کرم والا ہے۔ میں ایک ایسے علاقے میں موجود تھا جہاں مجھے دوستوں نے کہا کہ یہ یورپ کا وہ کونا ہے، علاقے کا یہ مسجد بڑی کم فل ہوتی ہے، یہاں کم لوگ آتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں پیغام ملا کہ اب تو سڑکیں بھی ساری فل ہو گئی ہیں، تو یہ مجھے کہنے لگے یہ کیا ہے، تو میں نے کہا سے ثبوت نہ پوچھو میں تو پلا نظر کرم کد ہوئی، ہے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، تے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف واصف ہی ہوئی۔ تعظیم اور توقیر، اور ایک بات اور اس میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کا حکم ماننا بھی نبی پاک کی تعظیم ہے۔ دیکھیں داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبوب جو ہوتا ہے نا وہ سخت بات بھی دے نا سخت حکم بھی دے تو وہ نرم محسوس ہوتا ہے، بندے کو پیار جو ہوتا ہے، وہ بیٹی جس کی اماں روز اسے کہتی ہے نا تو سویرے اٹھتی نہیں، سسرال جائے گی تو کیا بنے گا، تیری ساس تو بڑی باتیں کرے گی، لیکن اسی بیٹی کو اللہ جب بیٹا دیتا ہے نا تو بچہ پوری طرح ابھی آنکھ نہیں کھولتا، ماں پہلے سے دودھ ڈالنے چلی جاتی ہے، تو اسے پوچھو اب تیری بڑی جلدی آنکھ کھلتی ہے، تو کہتی کیا کروں پیار جو ہو گیا ہے۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کو محبوب پر غصہ بھی نہیں آتا، اس کی طبیعت ہوتی ہے، وہ سخت ترین حکم بھی دے تو انسان مانتا ہے، غصہ بھی نہیں آتا۔ نبی پاک کا حق ہے کہ حضور کی تعظیم کی جائے اور سرکار کا ہر حکم بجا لایا جائے، ہر حکم۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضور کا ہر حکم اتنا آسان ہے کہ امت کے لیے مشکل ہی نہیں عمل کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو کوئی مشکل کام بتایا ہی نہیں۔ میں درجنوں احادیث میرے حافظے میں موجود ہیں جو یہاں عرض کر سکتا ہوں، ایک نہیں درجنوں، کوئی مشکل حکم دیا ہی نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ وہ کام بڑا دور ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات دین کی بات اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ داتا صاحب بھی تھے جی جو عمل کر گئے، وہ خواجہ اجمیری تھے جو عمل کر گئے، وہ بھئی دین سب کے لیے عمل کے لیے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی مشکل حکم دیا ہی نہیں۔ آپ درجنوں احادیث دیکھ لیں، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، دل میرا کرتا تھا، لیکن تمہیں مشکل ہوگی لہذا میں ضروری قرار نہیں دیتا۔ فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ میں عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے کا کہوں یا تہجد کی نماز تم پر ضروری قرار دے دوں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں یہ کرتا، میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ یہاں تک کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی، لیکن میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، حضور فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔
تو نبی پاک نے کوئی مشکل حکم امت کو دیا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بندے پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو بوجھ بندہ اٹھا سکتا وہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو میرے بھائی ہم پر جو حکم شریعت نے عائد کیے ہیں وہ سارے ایسے ہیں جو ہم پورے کر سکتے تھے، لیکن اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو کوئی مجبوری نہیں، جان بوجھ کر غافل ہے، صرف تھوڑی سی سستی ہے۔ میں زندگی میں خود کبھی کبھی اپنی کمزوریاں ڈھونڈتے بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں بہت سارے کام ہمارے اس لیے گڑبڑ ہوئے کہ ہم غافل ہوئے، ہم سست ہوئے، ہم نے جان بوجھ کر غفلت کی۔ اگر ہم تھوڑا سا اٹھتے، چستی دکھاتے، محنت کرتے، آگے بڑھتے تو یہ بہت سارے کام جو ہم سے رہ گئے یہ ہو سکتے تھے۔ بڑے کام ہماری کمزوری اور غلطی اور سوئے رہنے کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ عزیز دوستو، حضور نے جو حکم دیا وہ قابل عمل ہے، امت کا حق بنتا ہے نبی پاک کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ عروہ بن مسعود ثقفی جب حدیبیہ میں آئے تھے نا مذاکرات کرنے اور واپس گئے تو انہوں نے بڑے بڑے انوکھے رنگ دیکھے تھے صحابہ کے، بڑے بڑے انوکھے رنگ۔ یعنی آپ یہ انداز دیکھیے حدیبیہ میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو صلح کی نا تو صلح میں شرائط بڑی سخت لکھی گئیں، اگر آپ زیادہ توجہ کریں تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ یعنی ایک شرط یہ تھی کہ کوئی شخص اگر مکے سے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کے مدینے جائے گا تو مدینے والے اسے رکھیں گے نہیں، اور اگر کوئی مدینے سے مکے آ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کریں، یعنی وہ ہمارا بندہ رکھیں گے نہیں، ہم ان کا بندہ واپس کریں گے، وہ ہمارا بندہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط برابری کی شرط، اب اس پر بڑی پریشانی تھی اور صحابہ تشویش میں تھے، لیکن آپ بعد کے حالات پڑھیں، سب سے زیادہ فائدہ اس شرط نے دیا۔ وہ جن کو حضور نے فرمایا تھا نا تمہیں مدینے نہیں رکھنا، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، انہوں نے جا کے ایک مجاہدین نے اپنی الگ جماعت بنا لی، کافر سب سے زیادہ پریشان ہی ان سے ہوئے، بعد میں خود آگے کہنے لگے مہربانی کریں انہیں تو رکھیں، پہلے انہیں تو رکھ لیں۔ اور پھر اگر کوئی مجاہدوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا تو وہ جس شہر میں جا کے بیٹھا اس نے سارا شہر ہی مسلمان کر دیا۔ تو اس شرط کا سب سے زیادہ، لیکن وقتی طور پر یہ شرط سمجھنا یہ مشکل تھا، کیسے سمجھ آئے؟ بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر پریشان ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، دب کے صلح کیوں کریں؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے بات ہی نہیں کرتا، میں بات ہی وہ کرتا ہوں جس کا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو حضرت عمر نے عرض کی حضور آپ نے کہا نہیں تھا احرام باندھو عمرہ کریں گے، اب آپ کہہ رہے ہیں کھول دو واپس جانا ہے؟ تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت عمر فرماتے میں جناب ابو بکر سے فارغ ہو کے ذرا پیچھے آیا تو سامنے جناب صدیق اکبر کھڑے تھے، تھوڑا سا پیچھے، میں ابو بکر کے ایمان پر قربان جاؤں، فرماتے میں نے وہی باتیں دہرائی، میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، دب کے صلح کیوں کرے؟ کہتے ابو بکر تیری غلامی پہ صدقے جاؤں، اتنے شناسہ ہیں نبی پاک کے مزاج کے، وہی جملے دہرائے جو حضور نے کہے تھے۔ کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے بولتے نہیں، کہتے ہی وہ ہیں جو اللہ انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتے میں نے پھر وہی بات کی، حضور نے کہا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر اسی طرح مسکرائے حضور کی اتباع میں، کہنے لگے کہا تھا حضور نے، یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے تو انشاءاللہ۔ حضرت صدیق نے نا ہر چیز ہی حضور کے حوالے کر دی تھی، اپنے آپ کو محبوب کی رضا میں جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، اس سے دل دہین فساد سارے، دل بر نو دے تے شاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدوں کرے برباد ہو جا۔ حضور نے کہا چلو تو چلیں، فرمایا واپس چلو تو لہذا واپس چلیں، ہم نے تو ہر چیز محبوب کے حوالے کر دی۔ اب یہاں نہ ایک مشکل پیش آئی اسی حدیبیہ کے موقع پر، ایک سخت مشکل آزمائش۔ ایک صحابی تھے جناب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ، پیروں میں زنجیریں، وہ دوڑے ہوئے آئے وہاں سے،
مکے سے، اور ان کی حالت بڑی سخت ہے، باپ نے قید کیا ہوا ہے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں۔ آ کے عرض کرنے لگے حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا لیکن قربان جائیں۔ حضور نے فرمایا میں وعدہ کر چکا ہوں، ذرا رکنا یار تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک کڑوا حکم، ایک تکلیف نہیں لوگ اپنے محبوب کی سہ سکتے، ایک ذرا سی آزمائش آ جائے اور ایک ذرا سی تیز دھوپ آئے تو لوگ اسی وقت ہٹ جاتے۔ حالات بدل گئے، ماحول اور ہو گیا، صحابہ جذبہ جہاد سے سرشار، حضور حکم کرے، اتنی تکلیف۔ اس موقع پر بھی نبی کریم نے فرمایا، حضرت ابو جندل کے آنسو پوچھے، تسلی دی، اور ہمارے گجرات کے درویش نے کہا تھا ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ان تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ محبوب نے آنسو پوچھے، تسلی دی، فرمایا آپ واپس جائیے۔ حضرت ابو جندل نے سی نہیں کی۔ ان حالات میں، صلح حدیبیہ کے ان حالات میں، عروہ بن مسعود ثقفی نے اس آزمائش میں جب ذہنی طور پر لوگ پورے الجھ جاتے ہیں اور وقتی طور پر حالات کی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، اس ماحول میں عروہ آیا اور اس رنگ میں بھی اس نے دیکھا کہ جب حضور وضو کرتے ہیں اور کلی کرتے ہیں تو صحابہ وہ پانی اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر لگاتے۔ آج تو نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، آج تو میلاد غریب لوگوں میں رہ گیا ہے، جن کی پیچھے سے 15 نسلیں میلاد مناتی آ رہی ہیں، جب 4 پیسے آتے ہیں انہیں میلاد کی دلیل ہی نہیں ملتی۔ جن کی نانی پڑنانی 11ویں پکا پکا کے ان کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی، بعد میں یہ ایک فیشن ہو جاتا ہے، فیشن، کہتے نہیں جی نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ اے میلاد شریف نالوں بہتر نہیں غریباں نوں دئیے، تو میں کہ اگے بھی تے غریب ہی آندے نے، تو کدے آیا ہے؟ تو آتا ہی نہیں۔ یہ میلاد کا جتنا لنگر بھی پکتا ہے اللہ کے فضل سے غریبوں میں بٹتا ہے۔ اور سنو، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سب سے پہلے غریب لوگ ایمان لائے، غریب ساتھ رہے۔ فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو پھر بھی آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہی ہوں گے۔ یہ تو میرے بھائی ہر وقت یہ آپ محفلوں میں دیکھ لینا، رات کو دیکھنا، سویرے دیکھنا، آپ کو ماڑے ماڑے لوگ نظر آئیں گے، غریب لوگ نظر آئیں گے۔ یاد رکھیں اور سمجھ جائیں۔ آج یہ بات کہیں بیان کی جائے نا کہ حضور کا لعاب دہن صحابہ اپنے چہروں پر ملتے تھے اور بخاری میں موجود ہے، تو لوگ کہتے ہیں مولانا دوبارہ سے دیکھ لیں، تو میں نے کہا ہم نے 100 دفعہ دیکھا ہے۔ تم لعاب دہن کی بات کرتے ہو، عشق جب اپنے عروج پہ ہوتا ہے تو پھر تو حضرت صدیق اکبر نے یہاں تک کہہ دیا یا رسول اللہ یہ اونٹ سجدہ کر رہا ہے، میرا بھی دل کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ حضور نے فرمایا نا بھائی، سجدہ سوائے اللہ کی کسی کو جائز نہیں ہے۔ خدا را مزاج کو سمجھے۔ یہ جب بظاہر بندہ پوری طرح الجھ جاتا ہے، اس ماحول میں بھی صحابہ نہیں الجھے۔ مشکل حکم دیا جو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس حکم کو بھی جب انہوں نے پوری طور پر قبول کیا تو عروہ واپس جا کے کفار کو مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے ان سے کبھی جنگ نہ کرنا، جو ہر حال میں اپنے نبی کا حکم مانتے ہیں انہیں کبھی کوئی شکست دے سکتا نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں مزاج ہے لوگوں کا، طبیعت ہے لوگوں کی، وہ وقتی اور جزوی نیک ہونا چاہتے ہیں، وہ غلامی رسول کے دعوے بھی کسی خاص موقع پر کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک نبی پاک کا ہر حکم، اور میرے بھائی دیندار ہونے کا تو پتہ تب چلے گا جب میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا، شادی والے دن پتہ چلے گا کون کون دیندار ہے، ولیمے والے دن پتہ چلے گا دین کس کس کے گھر ہے۔ باقی تو محفل والے دن تو میں اچھی پگڑی باندھ کے آیا ہوں، لباس صاف ستھرا پہن کے آیا ہوں، سب خوشبو لگائے ہوئے ہیں، محافل میں جمعے والے دن سارے ہی دیندار پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ہر موقع پر حضور کی شریعت کو نہ، اور پھر کس طرح حکم ماننا ہے؟ میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں نا، ہم صرف سستی کرتے ہیں بعض کاموں میں، مشکل کوئی بھی نہیں ہوتی، صرف غفلت ہے، کوئی مشکل نہیں۔ دیکھیں نا، نبی پاک علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تو جس طرح میں نے آپ کو ابھی 2-4 دفعہ کہا بیٹھ جائیے، شور نہ کیجیے،
چپ نہ کرائیے، کہہ دیتے ہیں لوگ. جمعے کے دوران بھی ایسی گفتگو کئی دفعہ کرنی پڑتی ہے. تو سرکار نے نا ایک صحابی کھڑے تھے، نام نہیں لیا، مطلق کہہ دیا بیٹھ جاؤ. ایک ہوتا ہے نامینیٹ کر کے حکم دینا، ایک ہے مطلقاً بات کرنا، غیر مشروع. بیٹھ جائیے، بس اتنے لفظ کہے نبی پاک نے بیٹھ جاؤ. ایک صحابی قبیلہ بنو غنم میں تھے، وہاں ان کے کانوں میں آواز گئی، وہیں بیٹھ گئے. ایک مسجد، لوگ بات کو سمجھتے نہیں. ایک باہر ابھی گلی میں موجود تھے، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے. یہ غلامی ہے. ایک مسجد کے دروازے پہ تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے. تکمیل نماز پر میرے کریم نے فرمایا کہاں تھے آپ؟ یا رسول اللہ وہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ حضور میں بنو غنم میں بیٹھ گیا. اور سجنا تو کہاں تھا؟ حضور بار جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ گیا. فرمایا میں نے نہ تمہیں کہا تھا، نہ تمہیں کہا تھا، نہ تمہیں کہا تھا، میں نے تو اس سے کہا تھا. اٹھے ہیں تو آنسو برس رہے ہیں. یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا. وہ دور بیٹھا ایک درویش بول کے کہنے لگا لوکو سانو قید سجن دا گہنا ہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے. نہ کہا کرو کہ یہ زمانہ پگڑی کا نہیں، جبے کا نہیں. نہ کہا کرو کہ دور بدل گیا، یہ میلاد کے نعروں کا نہیں. نہ ہمیں کوئی نیا سبق پڑھائے آ کے. سانو قید سجن دا گہنا ہے. او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے. اور ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. حضور آپ نے کہا کرنا ہے تو لہذا کرنا ہے، کرنا ہے تو پھر 100%. میں بخاری میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا. احد کے دن ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. کھجور کھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کھجور کھا رہے ہیں اور بھولے بھالے آدمی سیدھے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میں احد میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جنت میں. تو جو کھجور کھا رہے تھے وہ کھا لی، باقی نکال دی، اور فوراً تلوار لی اور گھس گئے میدان میں. لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. گویا انہوں نے کہا میں نبی پاک کا حکم ماننے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی. اتنی دیر بھی کرنا فوراً. اس لیے کہ جب آپ تن من دھن سے بات مانتے ہیں پھر ہی تو مزہ آتا ہے. جب آپ پوری غلامی کرتے ہیں پھر ہی تو. وہ فقیہ اعظم مولانا ابو یوسف محمد شریف صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب کے دادا جان. تو مولانا بشیر صاحب ان کے والد کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ ان سے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے. اپنے والد سے کہا جو خلیفہ اعلیٰ حضرت بڑے فقیہ آدمی. تو کہتے وہ مجھے کہنے لگے پتر تو مولوی ہے تو چاجدہ مولوی بنی جی. کوئی بندہ مولوی آکھے تو دا غصہ نہیں کرنا، وہ دا مزہ لینا ہے، وہ دا مزہ لینا ہے. یہ اپنے لیے باعث ناز بنانا ہے. میں نا یہاں یہ گجرانوالہ میں کچھ سال پہلے نا ایک مسجد سے نکلا بیان کر کے میلاد شریف کے موقع پر. تو ایک نوجوان نے نا پیچھے سے آواز کسی کہنے لگا او میلادیو. تو میرے ساتھ جو بچے تھے غصہ کر گئے، ناراض ہو گئے. تو میں نے پیچھے پلٹ کے اسے کہا میں کہ یار ایک کری پھر آکھی جے کر یار دے نام دا ملے میڑا. میں کہ ایک کری پھر کہیں ذرا. تو کہنے لگا جی نہیں کوئی نہیں ہو میں معذرت چاہنا. میں کہ یار تو انہاں کو نہ ڈار تینوں میں جو پیانا گل بڑی سوادی ایک کری پھر کہندا جی وہ میں بس وہ میں آکھیا سی وہ میلادیو. میں کہ تینوں پتہ نہیں تو آکھیا تے اسی مزہ کڈا لیا ہے. تو ہمیں کیا تانا دے رہا ہے؟ ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، یہ 100 دفعہ دے، یہ 1,00,000 دفعہ دے. ہمیں تو سالوں بیت گئے یہ کام کرتے. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں ساری محمد پکیندے گزر گئی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. عزیز دوست آپ کسی چیز کو اپنے لیے بطور تانا اور مینا نہ سمجھیں. یہ کمزور لوگوں کی بات ہے کہ اس کو اپنے لیے تانا سمجھ لیا جائے.
وہ مولانا حضرت فقیہ اعظم فرمانے لگے کوئی مولوی صاحب کہے تو اس کا مزہ لینا ہے، کہنا شکر ہے اللہ کا مولوی ہے، کوئی دین کی بات کرتے ہیں مسلح ممبر سے پہچانے جاتے ہیں، یہ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ آپ اس میں، میرا ایک دوست کالج میں مجھے بہت زیادہ پریشان کیا کرتا تھا، اوے مولوی، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا وہ ہمیشہ، اور چلیں جس طرح کی آپس میں لنگوٹیے بات کرتے ہیں یوں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ مجھے کہنے لگا کوئی 10 منٹ ٹائم دے تیرے نہ فوٹو کھچانی ہے، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن ہے، دونوں ہی اللہ کا فضل ہے، وہ بھی ٹھیک تھا اور یہ بھی۔ میرے عزیز، نبی کریم کا ہر حکم، اب میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں، زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، پھر حضور کی جتنی نسبتیں ہیں ان سب کا بھی احترام۔ آج لوگ اپنی تقریریں چمکانے کے لیے نا معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کا اختلاف ثابت کرنا، تقریریں چمکانے کے لیے ایسے بازو چڑھا کے کہتے ہیں آج میں دساں گا شان صحابہ کی۔ او بھائی تو کی دسنا ہے؟ تو سیدھا سیدھا قرآن حدیث پڑھ، میں بتاؤں گا اہل بیت کی شان کیا ہے، آپ کوئی نیا دروازہ نہ کھولیں، آپ قرآن کی آیت پڑھیں یا سرکار کا فرمان سنائیں۔ نبی پاک کے ہر صحابی، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک، ہر صحابی قابل تعظیم، اور جو حضور کی اولاد ہے اس کے بارے میں تو میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم، ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آ گیا، آپ کے ایک مرید نے کہا میرے پیر صاحب مفتی اعظم ہے، تو کہنے لگا تمہیں عادت ہے مبالغہ رائی کرتے ہو، فرمایا نہیں واقعی مفتی اعظم، تم نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لو۔ تو بیچارے کا مبلغ علم میری طرح بڑا مختصر تھا، مسئلہ کیا پوچھا، جا کے حضور مفتی اعظم سے کہنے لگا حضور کی بیٹیوں کے نام بتائیں، چاروں شہزادیوں کے۔ تو حضرت بیٹھک میں تشریف فرما تھے، جو دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا وہاں سے اندر تشریف لے گئے، کہنے لگا تم تو کہتے تھے مفتی اعظم ہے، وہ کتاب دیکھنے چلے گئے، ان کو تو بیٹیوں کے نام نہیں آتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم آئے تو داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، میں اپنی نبی کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیے، اس لیے کہ میرے باپ کا عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھر۔ اور پھر حق ہے نبی پاک کا ہم پر کہ ہم حضور کی تعلیمات کو بھی عام کریں۔ ڈھیر ساری باتیں ہیں جو ابھی تک لوگوں تک نہیں ہم نے پہنچائی۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، ذمہ داری سے، کہ اگر ہم شادی سے پہلے بچے کو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اسے شادی سے پہلے بتا دینا طلاق کے مسائل، کہ بیٹا 3 طلاقیں دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، یہ پہلے اسے بتائیں تو ڈھیر سارے گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ ہم نے دین سے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا۔ مجھ سے میرے دوست علماء ناراض نہ ہو جائیں، مہینے کے حساب سے موضوع ضروری نہیں ہوتا، قوم کی تربیت کے حساب سے موضوع ہونا چاہیے کہ کس کی حاجت ہے، کس کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی موسم نہیں ہے کہ اس موسم میں یہی تقریر ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دوسری ہو سکتی نہیں، ایسا نہ کریں۔ ہمیں تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اور میں عرض کروں گا، چھوٹا آدمی ہوں، خدا را اگر ہماری یہ مزاج بن جائے کہ ہم حقوق پر بات کریں، بیوی کو خاوند کے، خاوند کو بیوی کے حقوق بتائیں، کوئی عمل نہ بھی کرے وقتی طور پر، تو انشاءاللہ جب وہ بات سامنے آئے گی اس کے ذہن میں بات ضرور آئے گی کہ یار یہ میں نے سنا ہوگا۔ خدا را بتا تو دیں، ایک دفعہ کہہ تو دیں، اس کے ذہن میں اتار تو دیں، اللہ عمل کا جذبہ بھی پیدا کر دے گا۔ اور پھر حق ہے نبی پاک کا کہ ہم حضور کے دین کی خدمت میں اپنا حصہ شامل کریں، افتراق سے بچیں، اہل حق کے اندر اختلاف نہ پیدا کریں، جڑنے کی کوشش کریں۔ دنیا دیکھی ہے تو سمجھ آئی ہے، مسلمان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اتفاق ہے۔ خدا را کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے کوئی نیا گروہ بنے، کوئی نیا گروپ وجود میں آئے۔ کام کریں، لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنوں کو معاف کرنا سیکھیں، گنجائش پیدا کریں، دیکھیں کس حد تک ہم کسی کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 بچھڑے ہوئوں کی صلح کرا دی، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرے۔ لوگوں کو جوڑا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، علماء سے پوچھ لیں، آپ کی رائے تھی
کہ حج کے موقع پر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. جناب عثمان فرماتے تھے میری یہاں جائیداد ہے، میں مقیم ہوں، میں 4 رکعتیں نماز پڑھوں گا حج کے موقع پر. جناب ابو ذر ان سے اختلاف کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے. تو لوگ کہتے آپ کی رائے تو اور ہے. فرمایا رائے میری اپنی جگہ پر ہے، پر میں امت میں افتراق تو نہیں نہ پیدا کر سکتا. رائے ہے میری، میں رائے رکھتا ہوں، پر میں امت کو لڑانے کا کام نہیں کر سکتا. چھوٹے چھوٹے گروپ ہم نے کھڑے کر لیے، وہ نقصان ہے، اس سے تکلیف پڑتی ہے، آزمائش پیدا ہوتی ہے. انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں سمیت قبول کرے ایک دوسرے کو. اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، دوسرے کی بھی 2 غلطیوں سمیت اس سے پیار کر کے دیکھ. نہ سمجھ آئے تو یہ حضور کا فرمان ہے بخاری میں. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن جو کبیرہ گناہ والے ہوں گے وہ میری چھتری کے نیچے ہوں گے، جو میری شفاعت کبائر کرنے والوں کے لیے ہوگی. یعنی گناہگاروں کا کوئی بنتا نہیں. ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے، لکھاں کیتے پیڑے، جدوں وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. گناہگاروں کا کوئی بنتا، لیکن حضور فرماتے ہیں گناہگار میرے پاس ہوں گے قیامت والے دن. میرا ممبر خالی ہوگا، میں ان کے لیے سفارش کروں. اپنوں کی کوتاہیوں سمیت ان سے پیار کریں. بات ختم کرنے لگا ہوں. حضور کی امت سے پیار کرو. نبی کریم کی امت تکلیف میں ہے. میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ دنیا کے ہر کونے میں مسلمان کے لیے آزمائش ہی آزمائش ہے. مسلمان کو سمجھنا ہوگا، ملی اور قومی سوچیں پیدا کرنی ہوگی. اپنی ذات کے چکر سے اٹھ کر اسے اتنے آپ قابل نوجوان ہیں، آپ ایک ضلع کو سنبھال سکتے ہیں، ایک ضلع. میرے پاس ادارے میں 700 صرف طلباء ہیں اور بچیاں اس کے علاوہ ہیں. ایک بہت بڑے عالم آئے تو میں نے بڑے ناز سے بتایا کہ جی 700 بچہ ہے، 3 ٹائم کھانا پکتا ہے، وہ کیا 50 لاکھ روپے ہمارا خرچ ہو جاتا ہے مہینے کا، اور بڑے لمبے چوڑے. تو مجھے کہنے لگے کچھ بھی نہیں، یہ تسی کی کر رہے ہیں، بڑے کو فخر والی گل. کہنے لگے اتنی ضرورت ہے دنیا کو اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے، اس کو بڑا کریں. ہزاروں بچے ہونے چاہیے، کتنے بچے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں آپ. میں حیران ہو گیا. کہنے لگے آپ بڑی سوچ پیدا کریں، اب یہیں اکتفا کیے ہوئے ہیں، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. بڑا کام کرنے والا ہے دوستو، بڑی دنیا میں پیغام پہنچانا ہے، بڑا آگے جانا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھ جاؤ، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے اوپر نکل جاؤ، ملی قومی سوچیں پیدا کرو. قومی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میرا بیٹا خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ خلافت گھروں میں نہیں رکھی جائے گی، امت کے سپرد کی جائے گی. 6 رکنی شورا فیصلہ کرے گی. ملی سوچیں. ساری زندگی بظاہر کو زیادہ شرانہ نہیں رہا حضرت ابو بکر اور جناب عمر کا اس طرح کا، ویسے تو بڑا پیار تھا، ورنہ حضرت عمر خود کہتے ہیں ہمارا تو مقابلہ رہا ہے ساری زندگی ایک دوسرے سے آگے گزرنے کا. لیکن حضرت صدیق اکبر جاتی دفعہ خلیفہ حضرت عمر کو بنا گئے. بظاہر رائے کا اختلاف رہتا تھا کئی جگہوں پہ، تو لوگوں نے کہا جناب اتنے سخت آدمی کو بنا رہے ہو. تو سوچیں قومی تھی، ملی تھی. فرمانے لگے جب اللہ قیام مجھ سے پوچھے گا نا ابو بکر حضور کی امت کس کے حوالے کر کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا مالک جو امت میں سب سے بہترین آدمی تھا اس کے سپرد کر کے آیا. یار قومی سوچیں پیدا کریں. میری بات مکمل ہوئی. میری آپ سے گزارش ہے سارا دن درود شریف پڑھ کے گزاریے گا. اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو بہت اچھا اور اعلیٰ اخلاق دیجیے گا. اس عید پر بہنوں کو ضرور فون کریں، ان کو ضرور عیدی دیں. اس پر بیٹیوں سے ضرور پیار کریں. یہ ساری عیدوں سے بڑی عید ہے. آپ کے چمکتے چہرے اور خوبرو آپ لوگوں کا انداز اور جس محبت سے آپ لوگوں نے مجھے یہاں بٹھایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی برکتیں عطا فرمائے. دل خوشی سے بڑا باغ ہے. اپنے شہر کے لیے دعا کرتا ہوں سدائی بہار روے اس باغے، کدے خزاں نہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں تے ہر پکھا پھل کھاوے، وما علینا الا